सेकंड क्लास वाले सेकंड ईयर जो लोग हैं वो पुराने उसमें चले गए थे स्काइप में, वहां पर उनको थोड़ा सा बताते हुए कुछ टाइम लग गया। खैर, तो ये आज मेरी जो है स्टार्टिंग की क्लास में आज ही के लिए आया हूँ, वरना कल से आप लोग मौलाना जमीर कादरी के पास तजवीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो खैर हम जो है جی स्टार्ट करेंगे आज। और आज आप लोगों की दो ही क्लास होगी, मेरी और मौलाना ओवैस साहब की। हालांकि उनकी तबीयत अजीब है, उसके बावजूद पढ़ा रहे हैं, खैर अल्लाह खैर करे उनके साथ। तो पिछले बार हमने जो पढ़ाई की थी जुमा के दिन, वो अनवार शरीयत हमने पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला जो है वो महमीर पढ़ेंगे। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि पहले अनवार शरीयत सुन लूँ, फिर उसके बाद आप جی लोगों को حضرت अनवार शरीयत पढ़ाना ही है ना। جی मैं जरा किताब आप लोगों के, अच्छा किताब मेरे सामने है अभी। फिलहाल आप लोग पढ़ना शुरू करें, तो मैं एक एक करके नाम लूंगा, है आप लोगों को जो है पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक, जी फिलहाल 15 अटेंडीज हैं। कौन कौन से हैं? एक रियाज मिर्जा रेहान, नवाज नूरी साहब आप मौजूद हैं, जावेद शेख साहब। अच्छा जावेद शेख साहब आप कहाँ के हैं? जावेद, आवाज पहुंच रही मेरी आपको? جی جی السلام علیکم حضرت. वालेकुम सलाम, कहाँ के हैं आप? جی حضرت میں سورت گجرات. माशाल्लाह, चलो खैर कोई मसला नहीं। तो कल जो है वो सॉरी जुमा के दिन मैंने अनवार शरीयत पढ़ाई थी। अब इसको क्या करना था, रट्टा मार के याद करना था, ताकि अगर कोई पूछ ले कि भाई अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए किसी इंसान को, या जो है अभी जैसा आज सबक पढ़ाना है किसके बारे में, फरिश्तों के बारे में। तो फरिश्तों के बारे में जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद है। चले, ठीक है, बताइए कौन बताएगा? अभी आप में से कौन बताएगा? रेहान साहब, मिर्जा रेहान मुमरा, एहसान पड़ा जहां पर भी है। अब बताइए फरिश्ते क्या चीज हैं? السلام علیکم حضرت. वालेकुम सलाम, फरमाइए। جی حضور میں نے یہ لیکچر لیا نہیں تھا، پھر بھی میرے کو کچھ معلومات ہے فرشتوں کے بارے میں. انشاءاللہ آپ پوچھیں، میں جواب تھوڑا اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے سوال، فرشتے کیا چیز ہے؟ جی آواز سے فرشتے آواز حضرت نوری مخلوق ہے، نہ وہ عورت ہے نہ وہ مرد ہے. جی حضور فرشتے نوری مخلوق ہے، نہ وہ عورت ہے نہ وہ مرد ہے. اس میں نا اس کتاب میں لکھا ہوا کچھ الگ طریقے سے، لیکچر میں جی نہیں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ محمد امتیاز صاحب آپ فرمائیے، یاد ہے تو سنائیے۔ جی حضرت. آپ کی آواز نہیں آ رہی، الیاس اشرفی صاحب، میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ لیکن نور سے ایک منٹ جی حضرت آ میری رہی ہے. آواز آپ سب کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی حضرت. الیاس اشرفی صاحب اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو ایسا کریں
آپ جو ہے گروپ لیو کریں ایک بار، پھر اس کے بعد دوبارہ جوائن کریں. کبھی کبھی ایسا ٹیکنیکل ایشو ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا. دوبارہ واپس کریں گے تو ہو جائے گی، آواز برابر آنے لگی. چلیں خیر. جی امتیاز صاحب آپ سنائیں. جی، ایسا کریں کہ آپ اپنا فرشتے کیمرہ انسان چالو کی کر دیں. طرح ایک مخلوق ہے، لیکن کیمرہ نور سے پیدا کیے گئے. کیمرہ چالو کر جی لیجیے. حضرت. اب سنائیے. سنائیے. کچھ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ جتنے کی آواز برابر نہیں آ رہی. تعالیٰ نے نیٹورک ایشو ہے شاید آپ کے ساتھ. کیے ہیں کچھ نیٹورک ایشو ہے. اسی میں لگے رہتے کا پورا اعمال لکھنے پر مقرر ہے. امتیاز صاحب آپ کا کچھ مسئلہ آ رہا ہے، آواز برابر نہیں آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، آپ کی آواز برابر نہیں ہے. جی اب دوبارہ پڑھیے تو. امتیاز کہاں چلے گئے؟ گروپ ہی لفٹ کر دیا. چلیں خیر، ایک منٹ. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. اور ایک قسم جو سلیم کی یہ کچھ ان کا مائک میوٹ کر دیں گے تو آواز بند ہو جائے گی. ایک مائک ہمیشہ چالو رہتا، ابھی بند کیا ان کو میں. حضرت یہ مائک کسی کا آن ہے، ان اچھا کو ایک بولیے کام مائک کرتا ہوں، بند سب کا کریں. بند کر دیتا ہوں. اسلام قادری صاحب آپ کا مائک چالو ہے، الیاس اشرفی صاحب کا چالو ہے، یہ دو حضرات کا بھی فی الحال چالو ہے. اچھا اسلام قادری صاحب چلیے آپ کا مائک چالو ہے، آپ ہی کیمرہ بھی چالو کریں اور آپ سنانا بھی شروع کریں. جی حضرت. فرشتے کیا چیز ہیں؟ امتیاز صاحب آپ جوائن کر دیے. آپ جی انتظار حضرت. کریے تھوڑی دیر کے لیے آپ انتظار کریے جب تک ہم دوسروں کا سن لیتے ہیں. اسلام قادری صاحب چالو ہوتے ہیں. آپ بڑا اندھیرا ہے آپ کو. ہاں ابھی چالو ہو گیا. چلیں خیر. جی حضرت، جو یعنی جو بکس میں اردو نہیں آتی تو وہ بہار شریعت میں دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بہار شریعت کا جو ہندی ٹرانسلیشن بھی ہے سنی دعوت اسلامی کا، عقائد کا بیان جو ہے بہار شریعت میں حضرت وہ پڑھ سکتا ہے. آپ کو اردو نہیں آتی؟ جی نہیں حضرت. ہاں اگر اردو بہار شریعت میں اگر ایسا ہے، یہ بلکہ انوار شریعت تو ہے اس کی. آپ کو میں انشاءاللہ تعالی اس کی PDF نکال کرنا. جی تو اس کی رومن انگلش آتی ہے، رومن انگلش میں. ہاں رومن ایک انگلش ہمارے ہے میرے ساتھی پاس. ہیں انوار شریعت ہے رومن انگلش میں آپ کے پاس؟ جی ہے گروپس میں ہے. گروپس میں ایک اسلامی گروپس ہے ٹیلی چیک کر گرام پہ، لیجیے. اس پہ. ہاں تو جی اس میں چیک کر لیجیے. ہمارے ساتھی ہیں مولانا عمران القادری صاحب، انہوں نے ہی رومن انگلش میں کر دیا اس کو، انوار شریعت کو. تو اگر آپ کے پاس ہے تو اچھی بات، نہیں ہے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے پرسنل منگوا لیتا ہوں. ٹھیک ہے.
انوار شریعت ہی مل پائے گی رومن انگلش میں. جی 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 چلے ٹھیک. خیر. ہاں جی اسلام قادری صاحب آپ چالو ہو جائیں. کہ فرشتے کیا چیز ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا کیمرہ نیچے کر دیجیے, تھوڑا سا دور کر دیجیے کیمرہ, بالکل سا. ہاں اب برابر. جی اب فرمائیں. جی بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. ہوں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. جی آواز آ رہی ہے. اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں کتاب میں. کتاب میں ہے فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے, لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, نہ کچھ کھاتے ہیں, نہ حضرت پیتے ہیں, میں نہ وہ پڑھوں مرد ہے نہ عورت ہے. یا میں کچھ جی جی کروں؟ پڑھیے پڑھیے. جی جی بالکل. الیاس اشرفی صاحب آپ چالو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتے کیا چیز ہیں؟ فرشتے جی انسان کی طرح ایک مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے. نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں, نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, اور جتنے کام اللہ رب العزت نے ان کے سپرد کیے ہیں ان میں لگے رہتے ہیں, مصروف رہتے ہیں. کچھ فرشتے بندوں کے اچھے اعمال اور برے اعمال کچھ فرشتے بندوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں, اور جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. اور کچھ فرشتے مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہیں, جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. اور کچھ فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود پہنچانے پر مقرر ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں. ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں. اول حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ یہ احکام خدا پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں. دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے. تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں. چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں. جو شخص یہ کہے کہ فرشتے کوئی چیز نہیں, یہ کہ فرشتے نیکی کی قوت کا نام ہے, تو وہ کافر ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو دیکھیے کیسا ہوتا ہے, یہ ایک طریقہ ہے سنانے کا کہ حتی الامکان آپ کم سے کم 80% 90% بھی اگر کتاب کی بات لیتے ہیں, اور 5 10 15 20% بھی اگر اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں تو, لیکن مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہ کم سے کم کتاب کی بات ہو, اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ بہت اچھا انداز, بہت اچھے انداز سے آپ نے سنایا ہے. جی نواز جوہری صاحب آپ بھی آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرشتے کیا چیز ہے؟ فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہے. وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. جتنے کام اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں. حضرت میری آواز آ رہی ہے حضرت؟ ہاں آواز برابر آ رہی ہے آپ کی. ہاں, نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, نہ کچھ. جتنا کام خدا تعالیٰ نے ان کے سپرد دیا اس کو کرتے انجام دیتے ہیں. کچھ فرشتے بندوں کے اچھے برے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں, جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. کچھ فرشتے مردوں کے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہیں, جن کو منکر نکیر کہتے ہیں.
कुछ फरिश्ते हाँ इसके बाद कुछ फरिश्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम को मुसलमानों के पहुंचाने पर मुकर्रर है। उनके अलावा भी बहुत से ऐसे काम हैं जो फरिश्ते अंजाम देते हैं। उनमें से 4 फरिश्ते बड़े मशहूर हैं। अव्वल तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो खुदा ताला का पैगाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते हैं। दूसरा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो क़यामत के दिन सुर फूकेंगे। तीसरा हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो पानी बरसाते हैं। चौथा हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो इज़राइल अलैहिस्सलाम जो लोगों की जान निकालने पर मुकर्रर है। जो शख्स ये कहे कि फरिश्ते कोई चीज नहीं है, नेकी की कुव्वत है तो वो काफिर है। बेशक। अच्छा बस रहने दीजिए। आज जितने लोगों का हो पाया उतना सुन लिया हमने। एक बात आखिर में देखो कही गई है, 2 बात कही गई है। पहली बात ये है कि जो शख्स ये कहे कि फरिश्ते कोई चीज नहीं, ये ऐसा क्यों कहा गया? वजह ये है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट करके मैं ज्वाइन करता हूं। आवाज कट हो रही है। हाँ ज्वाइन कर, कट करके हाँ दोबारा ज्वाइन करिए। अच्छा दूसरे हजरात को मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी हजरत बराबर आ रही है। जी हजरत, अगर आवाज आ रही है आप एक्सप्लेन करें। फरिश्ते कोई चीज नहीं, या ये कहे कि फरिश्ते नेकी की कुव्वत का नाम, वो काफिर हो जाएगा। वजह ये रही आखिर में ये जुमला ऐड करने की कि हुजूर फकीह मिल्लत के ज़माने में, अच्छा आपने इसके बारे में भी सुना होगा, सर सैयद अहमद खान जिसको नेचरी कहा जाता है, तो उसने और उसके जो है हम नवाओं ने ये अकीदा कर दिया था कि फरिश्ते कोई चीज़ है नहीं। अच्छा ये अकीदा उसका अपना तो है ही, साथ में ये चीज़ उसने पुराने ज़माने के लोगों से, मुल्हिदीन से, मुस्तशरिकीन से जो है इस तरह की बातें ली थी। तो अगर बनाया होता तो हम उनको देख सकते थे। तो वो, और अगर फरिश्ता हम मान भी लें, उसने कहा कि फरिश्ता अगर हम मान भी लें तो ये है कि जो हम नेक काम करते हैं उस नेक काम की भलाई जो हमें नसीब होती है, जो उस नेक काम का जो फायदा हमें नसीब होता है, दैट्स इट, वही जो है फरिश्ते हैं। इस तरीके की बातें उसने कही थी। तो जमाने के एतबार से जो फितने होते हैं उन फितनों का जवाब जो है जमाने के एतबार से दिया जाता है। मतलब ये है कि जिस जमाने में जो फितना उठेगा जवाब उसी जमाने में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आज के जमाने में एक फितना बड़ा मशहूर है, लोग जो है मतलब बहुत देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो है इर्तिदाद वाला। यानी हमारी मुस्लिम बहनें जो है गैरों के साथ शादी रचा रही हैं। वजह क्या बन रही है वो हम लोग जानते हैं कि हमारे घरों में जो है इस्लामी निज़ाम, इस्लामी तालीम का मतलब रुझान नहीं है। दूसरी चीज, ये जो जॉब सिस्टम का मामला आया है कि औरतें जो है जब से जॉब करने लगी हैं कॉलेज वगैरह जाने के बाद, खुद जो है वो इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो अब वहां पर कंपनी वगैरह में जाके दूसरों के साथ, ये नेचुरल चीज है, अट्रैक्शन तो होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का इंसान हो, तो उन लोगों के साथ अट्रैक्शन की वजह से ये सब बातें हो रही हैं। तो अब मसला ये है कि आज के जमाने में इर्तिदाद की बात आ रही है, तो अब अगर इर्तिदाद के मसले पर आज हम गुफ्तगू ना करके 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हुजूर फकीह मिल्लत के जमाने में भी ये मसला उठा था। तो
اس زمانے کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے جشن بعد بھی کچھ لوگ اس طریقے کے خیالات کے تھے، تو حضور فقیہ ملت نے جو ہے اس طرح کی بات لکھ کے لوگوں کے عقائد کو صحیح کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو آپ چیز اس کتاب کو سمجھنے کے اعتبار سے یہی رہنے دیجیے. اب جو ہے ہم کتاب میں آپ لوگوں کے اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں. حضرت ایک سوال تھا، ملحد جی، کسے کہتے ہیں؟ ملحد انگلش میں اس کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے، ایتھسٹ انگلش میں. اور وہ ایتھیزم جس کو کہا جاتا ہے، ایتھیزم کہ ہم کسی گاڈ کو، کسی بھگوان کو، کسی خدا کو، کسی اللہ کو نہیں مانتے. ہم جو ہے وہ اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں کرتے. جو بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ نیچرل چل رہی ہیں، بس آٹومیٹک چل رہی ہیں. یہ سب ہے. اور ملحد کے بارے میں اور بھی کچھ ڈیٹیل اگر ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، لیکن فی الحال کلاس ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے ان کو ملحد کہتے ہیں. کسی بھی دین کو، جزاک اللہ خیر. کوئی اگر دوسرے دین جزاک کا اللہ. ماننے والا ہے تو ان کو ان کے دین کا کہا جائے گا، لیکن ملحد وہ کہ کسی بھی دین کو نہ مانے. فی الحال انوار شریعت تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم نومیر کی طرف پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے پیج نمبر 7 ہے، آخر کا نیچے والا چیپٹر ہے، خدائے تعالیٰ کی کتابیں. فرماتے ہیں سوال، خدائے تعالیٰ کی کتابیں کتنی؟ جواب، خدائے تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی. جی آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت. اسکرین شیئر کر دیجیے. اسکرین شیئر تو ہو رہا ہے، آپ لوگ سب کے موبائل میں جا رہا ہوگا. جی 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 حضرت. سب کے موبائل میں جا رہا ہے اور یہ کال ریکارڈ بھی ہو جی رہا ہے، حضرت. ٹینشن مت لیجیے، ہے نا. چلیں خیر. فرماتے ہیں فرشتے کہاں؟ خدا تعالیٰ کی کتابیں. سوال، خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی. بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں. ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور چوتھی قرآن مجید جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. سوال، پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب، پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. کیا یہ پڑھا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو؟ جی حضرت. اللہ. چلیں اگلا بھائی پڑھ یہ ہو لیتے ہیں چکا تھا. تاکہ کم سے کم ہے نا کل سنا لیں گے اس کو. آگے پڑھ جی لیتے ہیں حضرت. رسول اور نبی کر کے. رسول اور نبی. سوال، رسول اور نبی کون ہوتے ہیں؟ جواب، رسول اور نبی خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وہ بندوں تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، معجزے دکھاتے ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں. کبھی جھوٹ نہیں بولتے. وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. ان کی تعداد کچھ کم و بیش 1,24,000 ہے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال، کیا ہم ہندوؤں کے پیشواؤں کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ جواب، کسی شخص کو نبی کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے، اور ہندوؤں کے پیشواؤں کے بارے میں نبی ہونے پر قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے. یہ سوال رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ دیوبندیوں نے کسی رام کو اور کسی کرشن کو اور بھی کئی لوگوں کو جو ہے نا ان لوگوں نے نبی مان لیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی نبی. سوال، نبی کے نام پر سواد لکھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے چھوٹا سا سواد اوپر بنا ہوا ہے 2 بریکٹ کے درمیان.
وہ انورٹڈ کاما کے درمیان لکھا ہوا ہے. جواب علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا چاہیے, صرف سواد لکھنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. حرام. تو فی الحال اس کتاب کو اتنا ہی رہنے دیجئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ جمعرات والے دن سنوں گا دونوں چیز کو. اب آ جاتے ہیں دوسری کتاب کی طرف جس کا نام ہے نقمیر. ٹھیک ہے, جی حضور اس کی ایک طرف سوال